آج کی جو خبریں ہیں وہ بیسیکلی آپ کو پتا ہے. میں صرف آپ کو اوپر سے 2-4 باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹاکس جو ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پہ فیل ہو گئی ہیں، وہ کوئی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. یہ 2 ممالک ہیں جن کے 45 سال سے آپس میں روابط ہی نہیں ہے. ان کے کوئی ڈپلومیٹک روابط نہیں ہے. ان کے کوئی کھیلوں کے روابط نہیں ہے، فلموں کے نہیں ہے، نہ پیپل ٹو پیپل ان کے ڈیلیگیشنز آتے جاتے ہیں، کہیں پہ ہی آمنے سامنے نہیں ہوتے. ہندوستان اور پاکستان جو ہے ان کے ہائی کمیشنز بھی ہیں، ان کے کاؤنسلیٹس بھی ہیں، ان کے سپورٹنگ ٹائز بھی ہیں، ان کے کلچرل ٹائز بھی ہیں، ان کی فلمیں بھی ایک زبان میں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہم کئی بار جنگیں کر چکے ہیں. تو اب یہ 45 سال کی قدورتیں، 45 سال کی دشمنیاں، 45 سال کی اپنا شکوے گلے شکوے، یہ سب کو بھلانے کے لیے ایک نشست کافی نہیں ہوتی، اور اس میں بڑی محنت درکار ہوتی ہے. اور ڈپلومیسی کا یہی کمال ہے کہ یہ امپاسبل کو پاسبل میں کنورٹ کرتی ہے. اور دیکھیں، جے ڈی وینس نے بھی جاتے ہوئے ایک بات کی ہے، ایرانین سپیکر نے بھی جاتے ہوئے ایک بات کی ہے، اور ابھی آپ نے جو بات سنی جناب اسحاق ڈار صاحب کی، ان کی باتوں سے بھی لگتا ہے کہ ٹاکس ول کنٹینیو. انشاءاللہ یہ آگے بھی چلیں گی. آج جو ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹانس لے لیا ایک دم سے کہ ہم آبنائے ہرمز کے اوپر کسی ایسے ٹینکر کو نہیں گزرنے دیں گے جو ایران کو پیسے دے کے وہاں سے نکل رہا ہے، اور ہم وہاں پہ حملہ کریں گے اگر ہمارے شپس پہ حملہ ہوا. یہ بڑی لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ ہے. پہ فاکس ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے بھی اسی قسم کی باتیں کی، اور ان کا کہ چائنا سنا ہے کہ ایران کو اسلحہ دے رہا ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم دے رہا ہے، تو چائنا کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ 50% ٹیرف لگا دیں گے، اور ہر وہ ملک جو ایران کو اسلحہ دے گا یا کچھ دے گا اس کے اوپر 50% ٹیرف لگے گا. سو بیسیکلی یہ لڑائی جو ہے یہ اس کا ڈیفرنٹ رخ سامنے آ رہا ہے. گول پوسٹ ذرا سی چینج ہوتی جا رہی ہے اور ڈیفرنٹ ایک ہمیں اینگل سامنے آ رہا ہے. لیکن میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں، آپ کو میں کنونسڈ ہوں کہ یہ ٹاکس مزید چلیں گی. ایران نے بہت بڑا پوائنٹ جو ہے وہ سکور کر لیا ہے. یہاں پہ دیکھیں، ایران کی 10 کی 10 شرائط جو انہوں نے ٹاک سے پہلے رکھی تھی وہ مانی گئی، تبھی یہ لوگ آئے ان ڈسکشنز کے لیے. اور امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے کہا کہ ہماری مورلیس کافی باتیں مان لی گئی، صرف ہم نیوکلیئر پہ ہمیں ابھی اعتراض ہے. یہ والا نیوکلیئر کا جو ڈیمانڈ ہے یہ پہلے تھی نہیں. پہلے یہ تھی کہ آپ اس کو بم کے طور پہ نہیں کنورٹ کریں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نیوکلیئر فیسلٹیز کو ہی تباہ کر دیں گے، اور یہ انرچ یورینیم جو ہے یہ آپ کے پاس نہیں رہے گی. تو وہ کہاں جائے گی بھائی؟ امریکہ کو دیں گے؟ نہیں، وہ تو نہیں ایسا کریں گے. پاکستان کو دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. کسی اور کو دیں گے؟ مشکل ہے. تو یہاں پہ ابھی سینگ پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ ساری پوسچرنگ ہو رہی ہے، کیونکہ ریپبلکن پارٹی ہے وہ بھی امریکہ کے اندر اس کو ایک پولیٹیکل ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں، اور مڈ ٹرم پول وہ جو ہے وہ اپروچ کر رہی ہے. دے نیڈ ٹو ٹیک ہوم اے میسج وچ از اے فیس سیونگ تھنگ. ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری لیڈرشپ بشمول آیت اللہ خامنائی کے شہید ہو چکی ہے. وہ آ کے یہاں پہ ایک دم سے ہاتھ لگا کے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جناب ہم آپ کی ہر شرط منظور کریں، اوکے تھینک یو ویری مچ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ان کو اپنے ہی لوگ ان کے مارتے گھر جا کے. سو یہ پوسچرنگ ہوتی ہے. آپ امپاسبل سچویشنز رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ ان کو پاسبلٹیز کی طرف لے کے آتے ہیں. اور اس میں اس وقت تو سب سے بڑا ونر پاکستان ہے. پاکستان نے یہ جو ٹاکس کروا لیں، پاکستان نے جو پیس انیشیٹو لے لیا، یہ او آئی سی نہیں لے سکا، یہ جی سی سی نہیں کر سکا، یہ یونائٹڈ نیشنز نہیں کر سکا. تو اسلام آباد ٹاکس نے پاکستان کو عالمی نقشے پہ بہت پرومیننٹ کر دیا، اور پوری دنیا کے ممالک جو ہیں پاکستان کو اب ایک بڑا سیریس گلوبل سٹیزن کے طور پہ لے رہے ہیں. ہم مروڑ اٹھ رہے ہیں ہمارے ہمسائے میں سارے میڈیا کو، اور وہ عجیب بے تکی بہکی گفتگو کر رہے ہیں سارے. بلکہ آج ہمیں کانگریس پارٹی کے اسپوکس پرسن نے، انڈین نیشنل کانگریس کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے آج ہمیں جوائن کرنا تھا. پھر ان کا مجھے تھوڑی دیر پہلے میسج آیا کہ ان کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہے، اس وجہ سے انہوں نے معذرت کی. ان کا کل یا پرسوں جب بھی ان کو وقت ملے گا وہ ہمیں جوائن کر لیں گے. اور انڈیا میں بھی جو اپوزیشن کی رائے ہے وہ مودی کے خلاف ہے، اور وہ ہمیں اس رائے سے آگاہ کریں گے کہ کس طرح انڈیا نے بقول راہل گاندھی کے ساری فورن سپیس جو ہے، فورن پالیسی کی سپیس جو ہے وہ پاکستان کی ہتھیلی پہ آ کے
رکھ دی ہے. مجھے بہت السٹریس پینل نے جوائن کیا. علی قادر گیلانی ہمارے ریگولر مہمان، ریگولر اینالسٹ، جناب فائز رحمان واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور آج میری اسپیشل ریکویسٹ پہ فاروق خان پتافی صاحب آئے ہیں اسلام آباد سے، کیونکہ اسلام آباد کے اندر ہیں، وہاں دیکھتے رہے ہیں سب کچھ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. لیٹس گو ٹو واشنگٹن فرسٹ. فائز جی پلیز ہمیں بتائیے گا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. دیکھیے، آپ نے بہت اچھا مونولاگ دیا مبشر صاحب، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. خود آپ نے یہاں پر جو پریزیڈنٹ کا فاکس پہ انٹرویو، پھر ان کے لمبے چوڑے ٹویٹس یہاں پر ان کے اپنے سوشل پر جو انہوں نے جاری کیے، تو لگتا یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ تفصیلات انہوں نے بیان کی ہیں بنسبت ان کے وائس پریزیڈنٹ کے. وائس پریزیڈنٹ نے 3-4 منٹ کی پریس کانفرنس کر کے بات ختم کر دی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ نے کافی اہم باتیں کی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فیصلے بھی سنا دیے کہ ہم اب خود بلاکیڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیے، ظاہر ہے کہ اس وقت لگتا یہ ہے کہ امریکہ کے پاس، خصوصاً ٹرمپ صاحب کے پاس، کوئی پالیسی یا کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی. ان کا جو ایکشنز ہیں وہ ری ایکشنری نظر آ رہے ہیں. اگر ایک ایکشن ہوتا ہے تو اس کے جواب میں وہ اس سے بڑھ کر ایک دوسرا ری ایکشن دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک اور بھی دعویٰ کیا کہ میں نے جو سویلائزیشن ختم کرنے کی بات کی تھی، تو وہ اس کے جواب میں، اس کے ری ایکشن میں ایرانی وہاں ہم سے بات کرنے آئے، ورنہ وہ نہیں آتے. تو انہوں نے اپنی وہ جو ایک بلسٹر ہے، جو اپنی ہارش لینگویج ہے، اس کو بھی ایک لحاظ سے ڈیفینڈ کیا. دیکھیے، اس وقت صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو 3 بڑے اہم اس وقت ایونٹس آ رہے ہیں یہاں پر امریکہ میں. ایک کبھی آپ نے ذکر کیا مڈ ٹرم کا الیکشنز کا، اس سے پہلے مئی میں یعنی اگلے مہینے شی صاحب سے ان کی ملاقات ہے، چائنیز پریزیڈنٹ. اور پھر اس کے بعد اسی سال آپ کا جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہے وہ بھی یہاں پر آ رہا ہے. تو یہ مطلب یہ سمجھیے کہ یہ اس وقت ان کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے یہ تمام جو بڑے بڑے ایونٹس ہیں، خصوصاً مڈ ٹرم کا تو بہت ان پر ذاتی ایک امپیکٹ ہوگا، تو اس سے باہر نکلیں. لیکن لگتا یہ ہے، اب میں یہاں پر مطلب کوئی واضح رائے نہیں دینا چاہ رہا، لیکن لگتا یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اب آپشنز کم ہیں. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس کوئی کارڈز نہیں ہیں، لیکن دیکھیے 2 باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ایرانی قوم فار بیٹر اور ورس پوری اس وقت اپنی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑی ہے، یہ کم از کم ان کی ایک عظیم اکثریت ان کے پیچھے کھڑی ہے. اس کے برخلاف امریکہ میں 70% سے زیادہ عوام، امریکی عوام، نہ صرف یہ کہ اس جنگ کے خلاف ہیں، بلکہ انتہائی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ جنگ شروع ہی کیوں کی گئی. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ ایران نے جس طرح سے اس جنگ کو ایک ملٹری، ایک ظاہر سپیریئر ملٹری پاور سے جو اس کا مقابلہ ہوا، تو اس نے جس طرح سے اس کو اکنامک وارفیئر میں کنورٹ کیا اور جو اس کا استعمال کیا، تو ظاہر ہے وہ یہاں کے لیے، یہاں کی جو پالیسی ساز پرسنالٹیز اور ادارے ہیں، ان کے لیے ایک بڑے اچھمبے والی بات تھی. اور اسی کا اب آپ ریئیکشن دیکھ رہے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے. اور اب اس پر جو ان کا نیا ٹویٹ آیا ہے کہ بلاکیٹ کریں گے، تو وہ خود ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جو پارشلی کھلی تھی، جو آبنا، جو اسٹریٹ، آپ اس کو پوری طرح سے بند کر کے کیسے جو اکنامک وارفیئر اس وقت چل رہی ہے اس کو ہیلپ کریں گے یورپ، ایشیا، لیٹن امریکہ. اور آج بڑی یہاں کا میڈیا جو ہے بھرا ہوا ہے اسی جنگ کے جو آپ نے صحیح فرمایا، ابھی ٹاکس فیل نہیں ہوئی ہیں، ابھی کنٹینیو کریں گی. اور میں نے آپ ہی کے شو پہ اور ادر دوسری جگہوں پر بھی یہ بات کی کہ وہ لوگ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ باتیں کوئی اس پر منتج ہوں گی کہ آپ کو ایک اسلام آباد ایکارڈ سننے کو ملے گا، دیکھنے کو ملے گا، تو وہ ایک ان لائکلی ایکسپیکٹیشن تھی، اور ویسے ہی ہوا. تو یہ کنٹینیوشن ہے، رہے گا. دونوں اپنے اپنی طرف کے مسلز دکھا رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی کھنچے گا. امریکہ کے پاس آپ کے ہم نے آپشنز، یہ دوسری باری بڑا ایکارڈ کروا رہے ہیں. آپ کو میں بتاتا ہوں، کال اٹ این ایکارڈ، کیونکہ ہوگا انشاءاللہ یہ ایکارڈ ہوگا. پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے. پہلا ہم نے کرایا تھا چائنا اور امریکہ کے درمیان. آپ یاد رکھیں کہ امریکہ اور چائنا کے کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں تھے، بڑے اسٹرینج تھے. یہی حالت تھی جو چائنا، وہ ایران کی اور امریکہ کے حالات ہیں نا، یہی حالات اس وقت بھی تھے.
اور پھر یو ایس اے نے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی اور پاکستان نے ڈاکٹر ہینری کسنجر کو چائنا میں بریک تھرو دلوایا تھا ملوایا تھا. اور آپ کسنجر صاحب کی کتاب میں بھی پڑھ لیں, جی ہاں, اپریل باقی چیزیں پڑھ 1971. لیں. جی جی اپنا فاروق خان پتافی, ویلکم ٹو دا شو. آپ کو ایک چیز میں نے پہلے دکھانی ہے ریگارڈنگ اسلام آباد ریکارڈ یا اسلام آباد ٹاکس. پہلے آپ اپنی اسکرین پہ اس کو دیکھیں گے. ایک 10 سیکنڈ دیجیے مبشر صاحب, 10 سیکنڈ. میں جی بھول گیا ہمارے علی بھائی اور پتافی صاحب کو سلام کرنا. تو وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. آپ ان کو خط بھی لکھ سکتے ہیں, کوئی جی ایسی میں بات. لکھوں گا, بالکل تفصیلی خط لکھوں اچھا گا. جی, اب دیکھیں یہ پتافی اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں 22 گھنٹے کا 21 گھنٹے کا سیشن ہوا, اپیرنٹلی کوئی بریک تھرو نہیں ہے. یو ایس کلیمز مارجنل میکسیمم فلیکسیبلٹی, ایران ریمینڈ فرم آن ڈیمانڈز. ایک تو یہ ہوا, اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ وہیں پہ ہے, جیسے تھی ویسے ہی ہے, بلکہ شاید اب زیادہ اس میں مائنز لگ جائیں اور زیادہ اس میں شپس آ جائیں. اب امریکہ بھی آ رہا ہے. ایران نے بھی اپنی ریڈ لائنز دے دی. انہوں نے کہہ دیا کہ پہلے لیبنن میں سیز فائر کرو, پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ٹوٹل ریموول آف یو این اینڈ فائنینشیل سینکشنز جو ایران کے اوپر ہیں, اور دے ریفیوز ٹو نیگوشیٹ آن دا میزائل پروگرام. فنڈامنٹل کمپوننٹ ہے یہ ان کا. اب اس میں ایران جو ہے وہ 2 گارنٹرز مانگ رہا ہے, چائنا اور رشیا, بیکاز اس کو لگتا ہے کہ پہلے بھی 2 دفعہ امریکہ ان سے نیگوشیٹ کر چکا ہے اور دونوں بار دے ور لیٹ ڈاؤن. ریجن کی نیوٹرلٹی ان کو چاہیے کہ جناب پاکستان بھی ان کے ساتھ ہو, کاروبار کرے, اور لوگ بھی کرے. اور یعنی ایک میڈیا کوریج گیپ ہو رہا ہے پوری, اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ڈسپیرٹی ہے رپورٹنگ میں اس وقت, کیونکہ بالکل ہم وہی دے رہے ہیں جو موفا کہہ رہا تھا, اور ویری رائٹلی سو. لیکن انڈین میڈیا نے غلط رپورٹنگ کی, ود آل ڈیو ریسپیکٹ سی این این نے غلط رپورٹنگ کی, بیچ میں کچھ فاکس نے بھی بونگیاں ماری ہیں, ایز یوزول فاکس مار لیتا بونگی. الجزیرہ تو الحمدللہ سب سے آگے ان کاموں میں, وہ کیسے پیچھے رہے. تو آئی مین فاروق صاحب, your 2 cents on the Islamabad talks. Sir, thank you very much for this invite. It is a great honor کہ میں آپ کے پروگرام میں, خاص طور پہ آپ کے یوٹیوب پروگرام میں آیا ہوں. جہاں تک بات ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میرے خیال میں یہ اسلام آباد ٹاکس کی بجائے اب اسلام آباد پروسیس کہلانا چاہیے, کیونکہ اٹ ول کنٹینیو, اور ہم نے جو بنیاد تھی وہ رکھ دی اور اس کے اوپر کام چلے گا. لیکن آپ نے جہاں پہ یہ بڑا خوبصورت گرافک دکھایا, اس کے ساتھ ساتھ دا فیکٹ کہ ایک معاملہ اور بھی ہے جو کہ انڈیا اور اسرائیل نے مل کے کیا, اور وہ ہے لابنگ. جس وقت یہ سب کچھ چل رہا تھا امریکہ کے اندر عجیب و غریب کام ہو رہے تھے. یہ میڈیا کی جو پولنگ ہے, باقی چیزیں, ایک دم میلانیا کو ایپسٹین فائل یاد آ جانا, پتہ نہیں اور کیا کچھ ہوتا رہا. یہ سارے کا سارا ایک قسم کی جو سپیس ہے اس کو کمپرومائز کرنے کا طریقہ ہے. میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ شروع کریں یہ جنگ, اور آپ کو 2-4 دنوں کے اندر جب اس کی لیڈرشپ مرے گی تو رجیم چینج آ جائے گی, اینڈ یو ول بی دی پاپولر ون. اور وہ ہوا نہیں ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایران نے اس کی تیاری بہت عرصے سے کر رکھی ہے, اور اس کی وجہ سے ایک کے بعد ایک لیڈر آ جاتا ہے. لیکن پاکستان کی جو محنت ہے نا سر, اس کا ثمر آپ کو ضرور ملے گا. اب یہ جو انڈیا والی بات ہے نا, اس کو ذرا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر اسرائیل شور مچائے مجھے سمجھ آتی ہے, اس کے اوپر بم گرے ہیں, اس کے اوپر میزائل گرے ہیں. اگر یو اے ای شور مچائے تو اس کے اوپر مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا. انڈیا پہ تو ایک پتھر نہیں گرا. اچھا مزیدار بات یہ 3 جو ممالک ہیں, یہ تینوں کے تینوں انڈیا اپنا الائے کہتا ہے, اچھا ایران سمیت. لیکن اب اسلاموفوبیا ہے تو دیٹس واٹ دے کیپ آن ایکچولی انڈرمائننگ اٹ. اب اس وقت ٹاکس تو چل رہی ہے سر, لیکن آپ نے شاید ڈونلڈ ٹرمپ کا جو میسج ہے وہ تو دیکھا ہوگا, لیکن اس کا رسپانس بھی آ گیا ہے. ایران نے کہا ہے کہ اب اب نئے ہرمز میں اگر کوئی امریکی جہاز آیا تو ہم اس کو جو ہے نا وائلیشن اور سیز فائر سمجھیں گے اور اس کے اوپر اٹیک کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے آگ تو جلنا شروع ہو گئی. کیا یہ 15 دن کا جو سیز فائر ہے وہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ اس وقت میرے خیال میں مومنٹم اور لابنگ اتنے زور کی چل رہی ہے کہ یہ جنگ چلتی رہے. انفارچونیٹلی اس کا امپیکٹ بڑا نیگیٹو ہوگا. اس کا نیگیٹو امپیکٹ اس طرح سے ہوگا کہ دیگر جو ممالک ہیں ان کی اکانومیاں تباہ ہو جائیں گی. اور چائنا کا آپ سے ہی کہتے ہیں کہ چائنا کے اوپر بہت اثر پڑے گا, لیکن سر چائنا نے نا بہت سمارٹلی پلے کیا, اور اس نے بہت زیادہ حد تک جو رینیویبل وہ ہے انرجی سورسز ہے اس کے اوپر شفٹ کیا ہے.
बाकियों का कबाड़ा निकल जाएगा, यूरोप का निकल जाएगा, अमेरिका के, जापान जो है 90% उसकी सारी एनर्जी यहाँ से आ हाँ 82 साउथ कोरिया में ले रहा है। एक मिनट यहीं पे एक चीज दिखाते हैं आपको, जी सर। देखिए जरा अली साहब आपके ऊपर भी आ रहा हूँ मैं इसी स्लाइड के साथ। अली कादर ये स्लाइड देखे पहले अपनी स्क्रीन पे आप, क्योंकि अब ये फारूक पताफी ने जिक्र कर ही दिया तो, और यानी बेसिकली ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसके 20% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल एंड गैस जो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वहां से, और उससे कौन कौन इम्पैक्ट हो रहा है। एक तो माइंस आप देखिए, अंडर वाटर जो माइंस लगी हुई हैं, सी माइंस, इसी तरह वहाँ पे केव्स बने हुए हैं जिसमें मिजेट सबमरीन्स हैं उनकी, और फिर वहीं से वो अंडर वाटरी मिसाइल्स भी मार रहे होते हैं सारों को। ये इस वक्त फंक्शनली क्लोज्ड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, यानी क्लोज का मतलब ये है कि जिसको ईरान इजाजत दे रहा है वो जा सक रहा है वहां पे। और अभी तक मोहतात अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे $33 बिलियन जो हैं वो ऑपरेशनल फेलियर हो चुका है, यानी जो नुकसान हो चुका है पूरी दुनिया को, जिसमें इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह है वो इसमें मैं नहीं ऐड कर रहा। कि वाइटल एक वाटरवे है। और अली कातिब सवाल ये पैदा होता है, मैं अभी पताफी साहब को कह रहा था कुछ देर पहले कि देखिए सबसे ज्यादा तेल तो चाइना का जाता है। वेनेजुएला के ऊपर जब हमला किया तो उसका तेल चाइना को जा रहा था। तो बेसिकली ट्रम्प जो है वो ईरान से ज्यादा चाइना को पनिश कर रहे हैं ताकि उसकी प्रोडक्शन जो है वो स्लो हो, और अगर वो कुछ महीने स्लो होती है तो एक्चुअली वो 5 साल पीछे चला जाएगा। सो इट इज नॉट रियली दैट सिली जिस तरह से हम लोग समझते हैं कि शायद ये बेवकूफाना मूव है। बेवकूफाना नहीं है, क्योंकि अमेरिका का कोई नुकसान नहीं होना इसमें, चाइना का होना है इसमें। तो क्या आपके ख्याल में ट्रम्प जानबूझकर ये कर रहे हैं कि बाकी ईरान, ये वो नहीं कहते कि क्या कहते रोंदी यारा नू ते गिला भरावा था, पता नहीं क्या होता है, इसी तरह की मिसाल जो है पंजाबी की, वो वाला तो नहीं कर रहा ट्रम्प जो है? सर वो कहते हैं सुनानी तीनू कहनी तीनू सुनानी नूनू। नहीं वो तो डिफरेंट है, ये वो तो डिफरेंट। हाँ ठीक है। तो अच्छा अब इसमें सर एक अर्ज करूं, जो चाइना को तो हिट पड़ी है सर इस वॉर से, और अच्छा खासा उसके इंडस्ट्रियल स्टेक्स थे, और जो वेनेजुएला के अंदर इन्होंने किया है हरकत, वो क्योंकि उनका हार्ड क्रूड ऑयल था और ईरान उनको भेजता था लाइट क्रूड ऑयल, और उसमें से इंडस्ट्रियल डीजल आता था वो चाइना। सो वो एक उनकी जितनी कंसाइनमेंट थी रुक गई। साथ में जो यूरोप है उसको यूक्रेन रशियन वॉर से बहुत बड़ी हिट पड़ी। लेकिन मेरे ख्याल में ट्रम्प साहब ने अपनी सिग्निफिकेंस दिखानी थी 1.5 दिन से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस टॉपिक बने हुए थे मीडिया का, यहाँ पर भी मीडिया उनको बड़ी इसी तरह कवर कर रहा था। तो उनको हर वक्त प्रेजेंस की जरूरत होती है, और मेरे ख्याल में वो किसी से ब्रीफ नहीं लेते बिफोर ही टॉक्स ओवर द सोशल मीडिया, और जब वो बात करते हैं, क्योंकि उनको ये चीज का पता होना चाहिए कि ईरान के पास तो ऑल्टरनेट रूट कैस्पियन सी है, और उसको सारी कंसाइनमेंट्स रशिया से भी आ रही हैं। अगर कल को वो ब्लॉकेट करते हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट का, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान उनके एलाइज और स्टेक होल्डर्स को होगा, जिसमें गल्फ स्टेट्स और एशियन कंट्रीज को हिट लगेगी। और ये सारे वो रूट हैं जिसके अंदर कोरिया, ताइवान में उनके और जापान के अंदर चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है, उधर कंडक्टर्स बनते हैं। गल्फ स्टेट्स का उतना ही बड़ा बिल बनेगा, $1 ट्रिलियन की जगह $2 ट्रिलियन बिल मांग लेगा वो उनसे कि तुम्हें खुलवा के देता हूं, और वो देंगे। मैं आ रहा हूं सर, नहीं अब उसमें सर इससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ा फाइनेंशियल हिट अमेरिका को इस वक्त पड़ा हुआ है। 2026 में उनके ट्रेजरी बॉन्ड मैच्योर होनी है और उन्होंने रोल ओवर करनी है। वो पहले 0.5% से 1.5% पर थे। अब जब ये रोल ओवर होंगे तो वो बिटवीन 3.5% से 4.5% पर है, और वो $1 ट्रिलियन का आपको IRR पड़ेगा। तो आप सोचे कितनी बड़ी अमेरिकन इकोनॉमी को हिट पड़ने वाली है, जिसकी वजह से उनके मॉर्गेज रेट्स और उनके फ्यूल के रेट, ट्रांसपोर्टेशन के बंगस हो जाएंगे। सो इनको एक तो बहुत बड़ा टफ मुकाबला करना पड़ेगा मिड टर्म इलेक्शंस में, और